جی السلام علیکم بھائی، جس شخص کی میں ویڈیو بنا رہا ہوں ان کا نام غلام مصطفیٰ ہے اور فضل احمد چشتی صاحب کا وہ والد ہے، اور وہ بھی مجبوری کے طور پر میں ویڈیوز بنا رہا ہوں تاکہ حقائق لوگوں کے سامنے آ جائیں کہ ایک عالم نے اپنے والد کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، جس کا نام علامہ فضل احمد چشتی ہے، جو کہ حقوق اللہ کی تو تبلیغ کرتا رہا ہے، اور حقوق العباد جو کہ اس کے ماموں خواجہ شفیع محمد اور محبوب فرید نے کھایا، بیان تک بھی نہیں کیا، اور اس کو کتب کہتا ہے، اور جھوٹی تعریفات، ولایت و کرامات بیان کر کے لوگوں کو اس کی بیعت کرواتا ہے، اور شفیع محمد کی تابع داری پر اپنے والد کو عرصہ تقریباً 30-35 سال سے چھوڑا ہوا ہے، اور والد اولاد کی خاطر دیوانگی میں ہے، اور ابھی یہ عاجز ہے بیچارہ، اسی چارپائی پہ ہے، اور جناب ان کی خدمت تک کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اور کیوں کوئی بھائی جان، عرض یہ ہے کہ جب اولاد بھی خدمت نہیں کرتی، علم ہونے کے بعد وہ اپنے ماموں شفیع محمد کی تابعداری کر رہے ہیں، کیونکہ مام شفیع محمد نے ہی کہا ہے کہ جناب اپنے والد کی خدمت نہیں کرنی، کیونکہ اس کی شفقت آپ پر نہیں ہے۔ جناب چھوٹی سی داستان ساتھ ساتھ میں ایک اور بھی بیان کر دوں، یہ خاص طور پر ملک شفیع محمد کے ظلم کا نشانہ بننے والے ہیں، جو اسی پوزیشن میں پہنچے ہوئے ہیں آج چارپائی پہ، اور جناب یہ ان کا ذہن بھی صحیح کام نہیں کرتا، کسی ٹائم کرتا ہے اور کسی ٹائم نہیں کرتا، صاف ظاہر ہے۔ اولاد، نوجوان اولاد ان کو چھوڑ کر چلی گئی، فضل احمد، سعد اللہ اور ان کی 4 بہنیں تقریباً یہاں جوان تھیں جب یہ ماموں شفیع محمد کے ساتھ گئے، اور یہ بہن بھانجوں کو ساتھ لے گیا تھا محبوب فرید اور شفیع محمد نے، کیونکہ انہوں نے زمین بیچنی تھی، زمین کھانا تھا، اور اسی لیے وہ بہانے کے طور پر، قوت کے طور پر اپنے بہن بھانجوں کو ساتھ کر کے جناب یہاں موضع کچ پک سے 20-25 کلومیٹر اس وقت تحصیل علی پور تھی، اب تو تحصیل جتوئی ہے اس موضع کی، تو یہ اسی ٹائم جناب علی پور چلے گئے۔ یہ تھوڑی سی داستان اس طرح کی ہے کہ جناب محبوب فرید اور شفیع محمد جناب اپنے والد کو ضعیف العمری کے عالم میں بھی ڈیمانڈ کرتے رہے، کہتے رہے، بلکہ ظلم کرتے رہے، مارتے بھی رہے اپنے والد کو، اور یہ کہتے تھے کہ جی جو رقبہ ہے آپ کے نام یہ ہمیں دو، ہم 2 بھائیوں کو دو، اور جناب ہم یہ رقبہ بیچیں گے۔ تو وہ بیچارہ کئی لوگوں کو موضع کے اندر بھی سناتا رہا کہ جناب یہ شفیع محمد اور محبوب فرید مجھے کہتے ہیں کہ رقبہ ہمیں دیں، باقی اولاد کو نہ دیں، حالانکہ 4 بیٹے تو میرے اور بھی ہیں، اور قبر میں اللہ کے ہاں جواب دہ کیسے ہوں گا اگر میں ان کو وراثت کے حق سے محروم کر دوں۔ اس کے بعد جناب سلسلہ چلتا رہا، جب ان کی 95 سال یا 100 سال کے قریب عمر تھی، ضعیف العمری کا عالم تھا، ایک تو وہ تکلیف کے شکار میں تھا، وہ مخبوط الحواس تھا، یہاں انہوں نے پلان بنا لیا تھا علی پور میں جا کر، ایک ماسٹر حضور بخش پٹواری ہے، اس کے ساتھ ان کی دوستی تھی، وہ بھی موضع کا رہنے والا تھا، انہوں نے جناب علی پور میں جا کر نا ان کو مکان لے دیا، شفیع محمد، خواجہ شفیع محمد اور خواجہ محبوب فرید کو، جو خواجہ کہلواتے ہیں، حالانکہ ہم خواجہ نہیں ہیں، ہم تو سندیلہ برادری کے لوگ ہیں، میں ان کا سگا بھتیجا ہوں، اور جناب انہوں نے سوچے سمجھے پلان کے بعد جناب وہاں مکان کرائے پر حضور بھائی پٹواری نے لے دیا، شاید غالباً پورا معلوم نہیں ہے، بار کیف انہوں نے مکان تو لے لیا تھا نا علی پور میں کرائے پر، اور یہاں آ کر انہوں نے جناب کشتی والے کو رات کو پابند کر کے، رات کو یہ جناب بھائیوں کو کسی کو کوئی معلوم نہیں ہے، یہ رات کو اپنا سامان وغیرہ اپنے جناب ضعیف العمری کے عالم کے رہنے والے والدین کو بھی ساتھ لے گئے،
اور مولانا بشیر کی والدہ کو اور ان کی والدہ کو اور اپنے بھانجوں ملک علی محمد کی اولاد کو بھی، اور جناب ملک غلام مصطفیٰ فضل احمد چشتی کے والد کی جو اولاد ہے ان کو بھی ساتھ لے گیا، یہی بہانہ بنا کے جناب کہ ان کو جناب ہم نے کھلانا پلانا تھا، یہ بہن ہمارے گھر آئی فلاں، حالانکہ اس کے برعکس ہے کہانی، یہ بالکل کذب بیانی ہے اس کی، نہ تو ملک بلکہ یہ کہتا ہے ہماری تینوں بھائی بہنوں کو طلاق ہوئی ہے۔ بھائی جان یہ اس کی کذب بیانی ہے کہ تینوں بہنوں کو ایک کو تو طلاق ہوئی ہے لیکن دو بہنوں کو طلاق نہیں ہے، نہ فضل احمد کی والدہ کو طلاق ہے، نہ مولانا بشیر علی محمد کی گھر والی کو طلاق ہے، طلاق دونوں کو نہیں ہے۔ یہ کس بیانی کرتا ہے کہ جناب ہمارے ساتھ ظلم تشدد ہوئے، جھگڑے ہوئے، اس لیے ہم نے اپنا جو رقبہ نہ بیچا ہے، جو ہمیں بیان کرتا ہے شفیع محمد اور محبوب فرید کی جو میرے ساتھ گفتگو ہے اس میں یہ بیان کر رہا ہے جی بہن آئی تھی، جھگڑے ہوئے تھے فلاں، ہم جناب ہم نے جا کر رقبہ بیچا، والد کو ساتھ لے گئے، حالانکہ میرے بھائی عرض یہ ہے کہ والد کو جب علی پور لے گئے ضعیف العمری کے عالم کے اندر، وہاں جا کر انہوں نے محکمہ مال سے ساز باز کر کے کچھ تو مختار نامہ عام جیلی تیار کروایا اور کچھ جیلی طور پر جناب تملیغ کروائی دو بہنوں کے نام اور اپنے نام رقبہ کروا کر، اس طرح جس طرح ہی ان کا جناب آسانی سے ان کو نظر آیا کہ اس طرح ہی ہم نے رقبہ بیچنا ہے۔ دیکھو اگر رقبہ ملک عبدالعزیز نے بیچا، ان کے باقول بیچ نہیں سکتا، اور اپنی اولاد کو وہ قانونی اپنی اولاد کو وراثت سے شریعت کے مطابق وہ اپنی اولاد کو وراثت سے محروم نہیں کر سکتا، چاہے اولاد گستاخ بھی کیوں نہ ہو، لیکن ان کے باقول کے والد نے جناب یہ رقبہ بیچا، اگر والد نے بیچنا تھا وہ تو مختار تھا، وہ مالک تھا، وہ تو کچمک میں بھی بیٹھ کر بیچ سکتا تھا، اس کو کیا ضرورت پیش آئی کہ جناب علی پور میں مکان لے کر وہاں جا کر بیٹھ کر اس نے زمین بیچنی تھی؟ یہ سارا ان کی کس بیانی اور ڈھونگ ہے، بلکہ لوگوں تو لاہور اور علی پور میں تو لوگوں کو یہ بیان کرتے رہے جناب یہ رقبہ ہم نے دین کی خاطر چھوڑا ہے، بلکہ یہ رقبہ 150 قلعہ ہم دین کی خاطر چھوڑ آئے ہیں، ہم سے ظلم و تشدد ہوا، چھین لیا گیا رقبہ، ہم کفر ظلم کا نظام تھا عدالتوں میں تو ہم جناب عدالتوں میں اپنا حق لینے تک نہ گئے، حالانکہ اس کے برعکس بھائی جان کاغذات بتا رہے ہیں کہ ان ظالموں نے کس طرح رقبہ بیچا ہے، ان کے انگوٹھے موجود ہیں، جن لوگوں کو انہوں نے فروخت کیا ہے وہ بھی رقبہ سامنے ہے، موجود ہے رقبہ، ان کے فراڈ کا سارا جو صورتحال ہے جناب۔ اس کے علاوہ یہ بیعت کا سلسلہ کر رہا ہے جناب چشتی صاحب، اس کو کتب کار کہہ رہا ہے اور جیلی پیر ہے، بالکل اس چیز کی میں بھی حلفاً بیان کرتا ہوں کہ یہ جیلی پیر تو ہو سکتا ہے، ورنہ حقوق العباد کھانے کے بعد ولی نہیں ہو سکتا، نہ مجدد ہو سکتا ہے۔ مجدد چشتی صاحب کہتے ہیں، حالانکہ مجدد کس طرح ہے، نہ اس نے دین پڑھا ہے، نہ کوئی شریعت کا علم جانتا ہے، نہ قرآن پاک اس کو صحیح پڑھنا آتا ہے، تو وہ جناب مجدد ہو گیا، صرف لوگوں کو نفسیاتی اثر ڈال کر اپنے خطابوں میں، تقریروں میں، جناب واعظ و نصیحت میں لوگوں کو یہ کہتے رہے ہیں کہ جناب یہ کتب ہے فلاں ہے، یہ جناب اس لیے کہ لوگ نفسیاتی اثر میں رہیں اور پیری مریدی کا سلسلہ ہمارا چلتا رہے۔ تو بھائی جی یہ لوگوں کو تو بیان کرتے تھے کہ ہمارا رقبہ چھین لیا گیا ہے، حالانکہ ان دو ظالموں نے جو ظلم صریح کیا ہے، حقوق العباد اپنے بھائیوں کا کھایا ہے، 4 بھائیوں کو محروم کیا ہے، ان کی جائیدادی وراثت حق سے محروم کر دیا، تو یہ جناب یہ بیان کرتے آئے ہیں کہ جناب لوگوں کی ہمدردی لیتے تھے، مریدین کی کوئی رقبہ ہم سے چھین لیا گیا فلاں ہوا، آج ان کا سامنے فراڈ ہے کاغذاتی طور پر، اور شواہدین بلکہ شاہدین لوگ بھی موجود ہیں اور علاقہ کے برادری کے لوگ بھی موجود ہیں، غیر متعلقہ لوگ جو غیر برادری کے لوگ ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ جناب کو ہم کہتے ہیں کہ آ کر اگر کسی کو یہ اعتراض ہو کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے تو آپ آ کے دیکھ سکتے ہیں، بلکہ سن سکتے ہیں، لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں دونوں ظالموں کی کہانی کہ شفیع محمد اور محبوب فرید نے کیا کیا ہے۔ باقی نہ اولاد چشتی صاحب کے والد نے اپنی اولاد کو بھگایا تھا، نہ علی محمد نے بھگایا تھا، صرف اسی نے خود یہ چال بازی کی ہے۔ شفیع محمد نے زمین کھانا تھا، زمین کو بیچنا تھا، اسی وجہ سے اس نے قوت و طاقت بنائی، اپنے بہن بھائیوں کو ساتھ لے کر بہانہ بنایا۔ تو جناب یہ صورتحال ہے، یہ بندہ بھی اس کے ظلم کا شکار ہے، اس کے علاوہ 50 بندہ
اس کے خاندان کا جو ان کی ظلم و زیادتی کا نشانہ بنا ہے وہ بھی کوئی تو کراچی میں ان کا بڑا بھائی کراچی میں فوت ہوا ہے بیچارہ مزدوری کرتے کرتے غلام حیدر، کیونکہ رقبہ مال متا اپنے والد کا یہی 2 بھائی کھا گئے، اور جناب ہم لوگ الحمدللہ مظلوم ہیں، یہ ظالم لوگ ہیں، اور جناب آج آپ کے سامنے ہے کہ پہلے 50 بندہ خاندان کا جناب رو رہا ہے، ان کا حق کھایا ہے، آج جناب 50,000 بندے بلکہ لاکھوں لوگوں سے وہ فراڈ کر رہے ہیں، لوٹ مار کر رہے ہیں، پیری مریدی اور دین کا لبادہ اوڑھ کر، اور جناب یہ ان کی صورتحال ہے جو میں نے مختصراً عرض کی ہے۔ جناب یہ جو غلام مصطفیٰ صاحب ہیں ان کو ظلم کے شکار میں ہیں، ظلم کا نشانہ بنے ہیں شفیع محمد کے، اور فضل احمد چشتی نے اپنی بہنوں کو بھی ملنا نہیں دیا اپنے والد کو، 35 سال تک جب سے نکلے اس کے بعد ملنے تک بھی نہیں دیا، اور اس کے بعد پچھلے سال میں ان کا بھانجا ہوں، غلام مصطفیٰ کا اعجاز میرا نام ہے، میں لے گیا تھا سعد اللہ کو، کہا کہ خدا کا خوف کرو، آپ کا والد ہے، آپ قبر میں کیسے جواب دیں گے؟ لوگوں کو تو حقوق اللہ کی تبلیغ کرتے، حقوق و لباس کا خیال نہیں رکھتے، اور آپ کے والد کا کوئی حق نہیں ہے آپ کے اوپر، آپ اپنی پوری زندگی ماموں کی تابع داری میں چلتے رہیں گے، اور اسی ماموں نے جناب میں لے گیا وہاں، یہ غلام مصطفیٰ صاحب انہوں نے رکھا مجبوری کے طور پر، سال کھن رکھا، دوا علاج میرے خیال میں نہیں کیا، اگر کیا ہوگا لیکن تھوڑا سا کیا ہوگا، لیکن دلچسپی سے نہیں، 1-2 حکیموں کو دکھایا، اور اس کے بعد یہ بندے کی ٹانگ جو ہے رکی ہوئی ہے ان کے والد کی، چشتی صاحب کے، اور یہ چشتی صاحب جناب جا کے اسی سال کے دوران چشتی صاحب نے جا کے شفیع محمد سے پوچھا کہ ماموں ہمارا والد ہمارے پاس آیا ہوا ہے، کیا ہم ان کی خدمت کریں؟ تو شفیع محمد نے کہا جی وہ سور اور کتے کو نکال دو، وہ کوئی خدمت کے لائق نہیں ہے۔ پھر چشتی صاحب نے لاہور سے گاڑی میں بٹھا کر جلال پور پیر والا تک خود چھوڑنے آیا، اور آگے موزہ کچ پک میں ان کے درویش چھوڑنے آئے، اور وہ جلال پور میں رک گئے چشتی صاحب۔ یہ باتیں تھی جو حقائق پر مبنی ہیں، الحمدللہ اس کو ہم چیلنج کرتے ہیں، ان کو بھی چیلنج کرتے ہیں کہ لوگوں کو اس نے اس طرح بیان کیا ہے کہ ہم جناب ظلم و زیادتی ہوئی ہے، فلان کفر نظام، یہ کچ پک والے کافر ظالم فاسق فاجر، اس لیے اور آج بھی جناب اس چیز کا آپ آ کر مشاہدہ کر سکتے ہیں، چیلنج ہے، اور ان کو بھی ہمارا چیلنج ہے کہ یہ ہمارے میدان میں آئیں، اور یہ جو کس بیانیہ کرتے ہیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنا کاذب لوگ ہیں، کتنا جھوٹ بولتے رہے ہیں، اور کیا کچھ انہوں نے کیا، اپنے خاندان کا حق کھایا ہے، اور جناب یہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر میں آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ کچھ بات میں پوچھ رہا ہوں چشتی صاحب کے والد سے، اگر ان کا ذہن کام کر رہا ہے تو وہ بتائیں گے کہ آیا کہ انہوں نے اپنی اولاد کو بھگایا تھا یا ملک شفیع محمد لے گیا تھا، آیا کہ ان کی اولاد نے ان کی خدمت کی ہے یا نہیں کی، یہ ذرا بتائیں گے۔ اپنی اولاد کو تو تسا کٹ چھوڑیا کانا کٹیا ہوئے، اور یہ تاری اولاد کو شفیع محمد گن گیا، زور دا کو نا شفیع محمد گن گیا، اور تسا کو فضل احمد نے اپنا بھینی ملان دیتن تاری دھیری کدہیں نسی ملان دیتا کن سی ملان دیتا